الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی اصحاب اجمعین والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد۔ حاضرین محفل صبح بخیر۔ ایک بار پھر یہ نہایت فخر اور سعادت کی بات ہے تمام اہل بھیونڈی کے لیے کہ ہمارے بیچ موجود ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک۔ میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے استقبال کرتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کا اور محترم شخصیات کا جو زندگی کے ہر شعبے سے ہیں۔ یہ استقبال منتظمین کی طرف سے ہے اقصی ایجوکیشنل سوسائٹی۔ ہمارے خاص مقرر ڈاکٹر ذاکر نائک صدر اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، جو ایک بے خوف عالمی مقرر ہیں اسلامیت اور تقابلی مذاہب پر، وہ ہی مخصوص روح خواں ہیں جن کے سبب الحمدللہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کا عالمی سطح پر استقبال کیا جا رہا ہے، اسلام کی صحیح پیشکش، علم اور وضاحت کے لیے، اور اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے۔ حالانکہ وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں، لیکن انہوں نے وقف کر دیا ہے خود کو عالمی سطح پر اسلامی حقانیت پھیلانے کے لیے، خاص طور پر انگریزی بولنے والے کروڑوں سامعین کے لیے۔ صرف 32 سال کی عمر میں ڈاکٹر ذاکر اسلامی تعلیمات کو سمجھاتے ہیں اور غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں، مطمئن کرنے والے انداز میں، سبب دلیل اور سائنس کی مدد سے۔ ان کے اندر بہترین صلاحیت ہے بے شمار قرآنی آیات اور دوسری مذہبی کتابوں کو لفظ بلفظ پیش کرنے کی۔ ڈاکٹر ذاکر مشہور ہیں ان کے تنقیدی تجزیے اور چنوتی بھرے سوالوں کے فوراً اور مطمئن کرنے والے جوابوں کے لیے جو سامعین پوچھتے ہیں، اور مشکوک لوگ پوچھتے ہیں ان کے عوامی خطبوں کے بارے میں سوال اور جواب کے کھلے دور میں۔ انہوں نے 200 سے زیادہ عوامی خطبے دیے ہیں صرف پچھلے 2 سالوں میں یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، کینیڈا، یونائیٹڈ کنگڈم، سعودی عربیہ، بحرین، UAE، کویت، قطر، سری لنکا، ملیشیا اور سنگاپور میں۔ ہندوستان میں دیے گئے بہت سے عوامی خطبوں کے علاوہ انہوں نے حصہ لیا ہے دوسرے عقیدوں کی اہم شخصیات کے ساتھ مناظروں میں بھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اکثر دکھائی دیتے ہیں بہت سے عالمی ٹی وی پروگرامز میں اور سیٹلائٹ اور ٹی وی چینلز کے پروگرامز میں یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ملیشیا، انڈیا وغیرہ میں۔ انہیں مسلسل پوچھا جاتا ہے اور انٹرویو کیا جاتا ہے عالمی سطح پر میڈیا کے ذریعے، خاص کر اس بات پر کہ کیوں اسلام خلاف ہے عورتوں کے حقوق کے، انسانی حقوق، جدید سائنس اور جمہوریت کے۔ لیکن انہوں نے بے خوفی سے دور کیا میڈیا کی غلط کہانیوں کو اسلام کے بارے میں حقیقتوں سے، مخصوص حوالوں اور صحیح ترتیب سے۔ انہوں نے صحیح کیا یا بے اثر بنایا پہلے سے قائم نتیجوں کو یا میڈیا کے تعصب کو، اگر ہیں، جن کی بنیاد ہے ناجائز فرضی نتیجہ یا فیصلہ۔ 100 سے زیادہ ڈاکٹر ذاکر کی تقریریں، مباحثے اور مناظر آڈیو اور ویڈیو کیسٹس پر موجود ہیں جو مشہور ہیں۔ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اسلام پر اور تقابلی مذاہب پر۔ الحمد للہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ خلق منها زوجها، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب ایڈوکیٹ ہیگڑے صاحب، جناب ایڈوکیٹ ہنگورانی صاحب، قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز بھائی بہنوں، اسلامی طریقے سے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنا رحم فرمائے اور بے حساب کرم فرمائے۔ آج کی اس خوبصورت صبح کا موضوع ہے عالمی بھائی چارہ۔ یوں تو بھائی چارے کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، مثلا بھائی چارہ خونی رشتے کی بنیاد پر، بھائی چارہ علاقائی بنیاد پر، قوم، ذات اور یقین وغیرہ۔ لیکن بھائی چارے کی یہ تمام قسمیں بہت محدود ہیں۔ لیکن الحمدللہ اسلام عالمی بھائی چارے میں یقین رکھتا ہے، اور نہ کہ اس بات میں
کہ انسانوں کو ذات برادری یا چھوٹے بڑے کے فرق کے ساتھ پیدا کیا. اور میں نے اپنی بات شروع کی تھی قرآن مجید کی سورہ حجرات کے سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 سے، جس میں عالمی بھائی چارے کا اسلامی نظریہ بہترین انداز میں سمجھایا ہے، جو یوں ہے: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، جو کہتی ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، جماعتیں اور قبیلے بنا دیے ہیں. اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے سب چیزوں سے. قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا مرد اور عورت کے ایک جوڑے سے. مطلب یہ ہوا کہ تمام انسانی نسل شروع ہوئی صرف ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے. دنیا کے تمام انسانوں کا جد امجد صرف اور صرف ایک ہی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انسانی نسل کو بانٹ دیا ہے قوموں اور قبیلوں میں، تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت کرے یا فساد کرے آپس میں. کسی کو پرکھنے کی بنیاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس آیت کے مطابق نہ تو وہ سیکس ہے، نہ ذات، نہ رنگ، نہ نسل، نہ دولت، بلکہ وہ ہے تقوی، جس کا مطلب ہے اللہ میں یقین کرنا، پرہیزگار ہونا اور نیک عمل کرنا. جو کوئی زیادہ نیک عمل کرے گا، زیادہ پرہیزگار ہوگا، زیادہ اللہ پہ یقین رکھے گا، اس کے واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اونچا درجہ ہے. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز سے خبردار ہے. اور قرآن مجید فرماتا ہے سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 22 کہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں جنتوں اور زمینوں کی پیدائش، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا فرق، بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے. قرآن مجید فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف طرح کی زبانیں پیدا کی اور رنگ پیدا کیے، کالے انسان، گورے، گیہوئے، پیلے. اور یہ نشانیاں ہیں. رنگوں اور زبانوں کا یہ اختلاف ایک دوسرے کو کمتر سمجھنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہر وہ زبان جو اس دنیا میں موجود ہے وہ میٹھی زبان ہے. آپ کو عجیب لگ سکتی ہے جو آپ کے لیے اجنبی ہے. جس زبان کو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا، اسے سن کر آپ کو ہنسی آ سکتی ہے، مگر جو لوگ اس زبان کو بولتے ہیں ان کے لیے وہ سب سے میٹھی زبان ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے اس نے پیدا کی مختلف زبانیں اور رنگ، جس سے تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور جان سکو. اور قرآن مجید فرماتا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ رب العزت نے آدم کی اولاد کو عزت سے نوازا. اللہ یہ نہیں فرماتا کہ اس نے صرف عالموں کو عزت بخشی یا امریکنوں کو یا کسی خاص قوم کو، بلکہ اللہ نے عزت بخشی تمام اولاد آدم کو بغیر قوم، نسل، ذات، سیکس کا فرق کیے ہوئے. اور بہت سے ماننے والے ہیں اور بہت سے مذاہب ہیں جن کا یقین ہے کہ تمام انسانیت کو ایک ہی جوڑے سے پیدا کیا گیا، وہ ہے آدم اور حوا علیہ السلام. لیکن کچھ ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں یہ سب عورت کے گناہ کے سبب سے ہوا. وہ ہیں حضرت حوا، اللہ ان سے راضی ہو. یعنی ہر انسان کی پیدائش ایک گناہ سے ہوئی، اور وہ لوگ الزام صرف عورت پہ تھوپتے ہیں، یعنی حوا انسانیت کی پستی کی ذمہ دار. حقیقت میں قرآن آدم اور حوا علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں بتاتا ہے بہت سی جگہوں پر،
لیکن ہر جگہ پر برابری کے ساتھ دونوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام۔ اگر آپ پڑھیں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 19 سے 27، آدم اور حوا علیہ السلام کا ذکر 1 درجن سے زیادہ بار کیا گیا ہے، اور قرآن فرماتا ہے کہ ان دونوں نے نافرمانی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ رب العزت کی، اور دونوں نے توبہ کی اور دونوں کو معاف کر دیا گیا۔ دونوں برابر کے شریک ہیں اس غلطی میں۔ قرآن مجید میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جو صرف حضرت حوا پر الزام لگاتی ہو، اللہ جن سے راضی ہوا، لیکن ایک آیت ایسی ہے قرآن میں، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121، جس کے مطابق صرف آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں تو دونوں برابری سے ذمہ دار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے، دونوں نے توبہ کی اور دونوں کو بخش دیا گیا۔ اور کچھ ماننے والے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کیونکہ حوا نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور وہی انسان کے گناہگار پیدا ہونے کی ذمہ دار ہے، مگر اسلام ایسا نہیں مانتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا کے طور پر عورت کو درد زاہ دے دیا، یعنی لیبر پینس۔ اس کا مطلب حمل ایک سزا ہے کچھ لوگوں کے مطابق، لیکن اسلام اس بات کو نہیں مانتا۔ اور قاری صاحب نے قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیا ہے سورہ نساء سے سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1، جس کے مطابق اس کو کی عزت کرو جس نے تمہیں سنبھالا ہو۔ اسلام میں حمل عورت کے مرتبے کو گھٹاتا نہیں ہے بلکہ بڑھاتا ہے، اور قرآن فرماتا ہے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 کہ اے لوگوں، ہم نے تاکید کی تمہیں ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی، مصیبت پر مصیبت جھیل کر تمہاری ماں نے اسے کوکھ میں رکھا اور 2 سال تک اسے دودھ پلایا۔ قرآن فرماتا ہے سورہ احقاف میں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 ہم نے انسان کو تاکید کی اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے، تکلیف سے اس کی ماں نے اسے کوکھ میں رکھا اور تکلیف اٹھا کر اس نے پیدا کیا۔ حمل عورت کا مرتبہ بڑھاتا ہے، یہ گھٹاتا نہیں، اور اسلام میں عورت اور مرد برابر ہیں۔ اور ایک حدیث کے مطابق جس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 8 کتاب الادب میں باب نمبر 2 حدیث نمبر 2، ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس نے پوچھا کہ اس دنیا میں کون ایسا ہے جو حقدار ہے سب سے زیادہ میری محبت اور خدمت کا؟ اور نبی نے فرمایا تیری ماں۔ آدمی نے پوچھا اس کے بعد؟ نبی نے فرمایا تیری ماں۔ آدمی نے پوچھا اس کے بعد کون؟ نبی نے تیسری بار فرمایا تیری ماں۔ آدمی نے پوچھا اس کے بعد کون؟ تب نبی نے فرمایا تیرا باپ۔ مختصر یہ کہ 75% یعنی بچوں کی محبت اور خدمت کا پونا حصہ صرف ماں کے لیے، 25% یعنی پاؤ حصہ محبت اور خدمت کا باپ کے لیے ہے۔ مختصر یہ کہ ماں کو ملتا ہے سونے کا تمغہ، اس کو ملتا ہے چاندی کا تمغہ، اور اسی کو ملتا ہے تانبے کا تمغہ، اور باپ کو صرف تسلی بخش انعام سے ہی کام چلانا پڑتا ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ اسلام میں مرد اور عورت برابر ہیں، لیکن برابری کا مطلب ہو بہو ہونا نہیں۔ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، خاص کر جب اسلام میں عورت کی بات ہوتی ہے۔ بہت سے مسلموں اور غیر مسلموں کو ایک غلط فہمی ہے جسے دور کیا جا سکتا ہے اگر آپ معتبر ذریعے کو سمجھیں جو قرآن اور صحیح حدیث ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، مرد اور عورت کلی طور پر برابر ہیں، لیکن برابری کا مطلب ہو بہو نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر طلبہ کی ایک جماعت میں 2 طلبہ طالب علم اے اور بی دونوں اول آتے ہیں اور دونوں کو ملتے ہیں 100 میں سے 80 نمبر، لیکن اگر آپ جوابی پرچے پر غور کریں اس میں 10 سوال ہیں، ہر سوال کے لیے 10 نمبر۔ پہلے جواب میں طالب علم اے پاتا ہے 10 میں سے 9 نمبر، طالب علم بی پاتا ہے 10 میں سے 7 نمبر۔ اس لیے سوال نمبر 1 میں طالب علم اے طالب علم بی سے بنسبت آگے ہے۔ سوال نمبر 2 میں طالب علم بی پاتا ہے 10 میں سے 9 نمبر اور طالب علم اے پاتا ہے 10 میں سے 7۔ سوال 2 میں طالب علم بی طالب علم اے سے بنسبت آگے ہے۔ باقی کے 8 سوالوں میں
دونوں پاتے ہیں 10 میں سے 8، اور اگر آپ دونوں طلبہ کے نمبر جوڑیں تو دونوں پاتے ہیں 100 میں سے 80۔ اس لیے اگر آپ دونوں کا تجزیہ کریں طالب علم اے اور بی کلی طور پر برابر ہیں، لیکن کچھ سوالوں کے جواب میں طالب علم اے بنسبت آگے ہے، کچھ سوالوں کے جواب میں طالب علم بی بنسبت آگے ہے، لیکن کلی طور پر دونوں برابر ہیں۔ اسی طرح اسلام میں مرد اور عورت برابر ہے۔ بھائی چارے کا مطلب اسلام میں یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی جنس کے لوگ برابر ہیں۔ عالمی بھائی چارے کا مطلب اسلام میں یہ ہے کہ نسل، ذات پات کے علاوہ یہاں تک کہ جنس بھی کلی طور پر برابر ہے۔ اسلام میں مرد اور عورت برابر ہیں، لیکن کچھ مسئلوں میں مرد کو برتری ہے، کچھ معاملوں میں عورت کو برتری حاصل ہے، لیکن کلی طور پر دونوں برابر ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک چور میرے گھر میں گھس آتا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں عورتوں کے حقوق کو مانتا ہوں، عورتوں کی آزادی میں یقین رکھتا ہوں، اس لیے میری بہن، میری بیوی، میری ماں کو جا کر چور سے لڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 کہ اللہ نے مرد کو زیادہ طاقت دی، یعنی آدمی زیادہ طاقتور ہے عورت سے۔ اس لیے یہاں طاقت کا سوال ہے، آدمی کو برتری حاصل ہے کیونکہ ان کو زیادہ طاقت دی گئی ہے، یہ ان کا فرض ہے عورتوں کی حفاظت کرنا۔ یہاں مرد کو برتری ہے۔ جہاں محبت اور خدمت کا سوال ہے جو بچوں کو اپنے ماں باپ کو دینی چاہیے، وہاں عورت کو برتری حاصل ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ماں پاتی ہے 3 گنا زیادہ احترام اور خدمت باپ کے بنسبت، یہاں عورت کو برتری حاصل ہے، لیکن کلی طور پر اگر آپ غور کریں آدمی اور عورت اسلام میں برابر ہے۔ اور زیادہ تفصیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ویڈیو کیسٹ جس کا موضوع ہے ویمنز رائٹس ان اسلام، ماڈرنائزنگ اور آؤٹ ڈیٹڈ۔ اس کے پہلے حصے میں تقریر ہے اور دوسرے حصے میں سوال جواب کا دور ہے۔ اس کیسٹ میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کی گئی ہے اور بہت سی غلط فہمیاں جو لوگوں کے دماغوں میں ہیں یہاں دور کی گئی ہیں، اور میں نے اس تقریر میں اسلام میں عورتوں کے حقوق کو 6 بڑے حصوں میں بانٹا ہے: روحانی حقوق، معاشی حقوق، سماجی حقوق، قانونی حقوق، تعلیمی حقوق اور سیاسی حقوق۔ اور میں نے وہاں خلاصہ کیا ہے کہ کلی طور پر مرد اور عورت برابر ہیں۔ اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تصور اس خدا برتر کا تصور نہیں ہے جو دیکھتا ہے کسی خاص نسل یا ایک خاص انسانی گروہ کا، لیکن قرآن فرماتا ہے سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر 1 آیت نمبر 2، الحمدللہ رب العالمین، حمد کرتا ہوں تمام جہانوں کے رب کی۔ خدا برتر کو کہا گیا ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ اور قرآن مجید کی آخری سورت جو ہے سورہ ناس، سورہ نمبر 114 آیت نمبر 1، جس کے مطابق قل اعوذ برب الناس، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں رب کی جو تمام انسانوں کا رب ہے۔ خدا برتر اللہ سبحانہ و تعالی تمام انسانوں کا رب ہے، نہ کہ لوگوں کے ایک خاص گروہ کا یا ایک خاص نسل کا۔ اور قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جو شروع ہوتی ہیں یہ کہہ کر یا ایھا الناس، اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اور میں نے بھی اپنی تقریر کے شروع میں 2 آیتوں کا حوالہ دیا ہے جو شروع ہوتی ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اور قرآن مجید فرماتا ہے سورہ بقرہ میں بھی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168، یا ایھا الناس، اے لوگوں، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تمام دنیا میں عالمی بھائی چارے کو عام کرنے کے لیے اسلام میں ہے ایک اخلاقی معیار، ایک اخلاقی قانون جو مدد کرتا ہے بھائی چارے کو عام کرنے میں ساری دنیا میں، سارے عالموں میں۔ قرآن مجید فرماتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو
قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا. اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے تو گویا تمام لوگوں کو بچا لیا. قرآن فرماتا ہے اگر کوئی شخص کسی انسان کو قتل کرتا ہے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، یہ مخصوص نہیں کرتا نسل کو یا ذات یا رنگ یا مسلک کو، اگر کوئی انسان مارتا ہے کسی انسان کو سوائے اس کے کہ وہ قاتل ہو یا زمین پر فساد پھیلاتا ہو تو یہ اسی طرح ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اور اگر وہ انسان کسی کو بچاتا ہے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، کسی ذات رنگ یا عقیدے سے ہو، ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کو بچایا. قرآن کے پاس ہے بہت سے قانون اخلاقی انتظام کے لیے جن سے عالمی بھائی چارہ عام ہو جائے گا تمام کائنات میں. قرآن مجید فرماتا ہے کہ کبھی کسی کو چوری نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک جرم ہے، یہ ایک گناہ ہے. اسلام کے پاس ایک طریقہ ہے زکوٰۃ کا، جو یہ ہے کہ کوئی امیر آدمی جس کے پاس بچت ہے نصاب سے زیادہ یعنی 85 گرام سونا، تو اسے اپنی بچت کا 2.5% ہر قمری سال خیرات میں دینا چاہیے. اگر دنیا کا ہر انسان زکوٰۃ دے تو غریبی اس دنیا سے مٹ جائے گی، دنیا میں ایک بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو بھوک سے مرے گا. اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ تمہیں اپنے پڑوسی کو پیار اور مدد کرنی چاہیے. قرآن فرماتا ہے سورہ ماؤن میں سورہ نمبر 107 آیت نمبر 1 سے 7، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون. کیا تو نے اسے کبھی دیکھا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی رغبت نہیں دیتا. ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکار ہیں اور برتنے کی چیز روکتے ہیں. قرآن فرماتا ہے کہ لعنت ہے ان لوگوں کے لیے جو پڑوسیوں کی بھی مدد نہیں کرتے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو سوتا ہے بھر پیٹ کھا کر جبکہ اس کے پڑوسی بھوکے ہیں. جس کا مطلب ہے کوئی شخص جو سوتا ہے بھر پیٹ کھا کر یعنی جس نے خود کھانا کھایا جبکہ اس کے پڑوسی بھوکے ہیں تو اس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی. قرآن مجید فرماتا ہے کہ فضول خرچی مت کرو. قرآن فرماتا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 26 اور 27 کہ اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو. بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اگر تم ایک فضول خرچ ہو تو یقیناً تم سبب ہو عالمی بھائی چارے کو خراب کرنے کا، کیونکہ اگر ایک شخص گنواتا ہے وہ نفرت پیدا کرتا ہے، دشمنی پیدا کرتا ہے، یہ پیدا کرتا ہے حسد بھائیوں کے بیچ میں. ایک شخص کو چوری نہیں کرنی چاہیے، ایک شخص کو خیرات دینی چاہیے، ایک شخص کو پڑوسیوں کی مدد کرنی چاہیے. یہ سب اخلاقی طور طریقے جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں. قرآن آگے فرماتا ہے کہ تمہیں رشوت نہیں دینی چاہیے. قرآن فرماتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 کہ اور ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو. جس کا مطلب ہے اپنی دولت مت استعمال کرو لوگوں کو رشوت دینے میں، اس طرح تم دوسروں کی دولت کھاؤ گے. اسلام اپنے بھائی کی دولت کھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اور قرآن مجید فرماتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت وغیرہ، والانصاب والازلام اور قرا کے تیر، یہ سب گندی باتیں، رجس من عمل شیطان، شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ فلاح یاب ہو. قرآن مجید فرماتا ہے کہ پرہیز کرو نشہ کرنے سے، شراب سے، منشیات سے، جوئے سے، پتھروں کی پرستش سے، غیب کی باتیں بتانے سے، یہ سب شیطان کے کام ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ نشہ ایک بنیادی جڑ ہے
جو سبب ہے سماج میں بہت سی برائیوں کا. یہ روکتا ہے عالمی بھائی چارے کو عام ہونے سے. اور آداب کے حساب سے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ امریکہ میں اوسطاً ہر دن 1900 سے زیادہ زنا بالجبر ہوتے ہیں، اور زیادہ تر معاملوں میں یا تو شکار یا زانی نشہ کیے ہوتے ہیں. اور آداد بتاتے ہیں کہ امریکہ میں 8% لوگ محرموں سے سیکس میں مبتلا ہیں، جس کا مطلب امریکہ میں ہر 12واں یا 13واں شخص آپ کو ایسا ملے گا جو محرموں سے سیکس کر چکا ہے، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں سے جنسی رشتے رکھتا ہے. باپ اور بیٹی، بیٹا اور ماں، بھائی اور بہن، اور زیادہ تر تقریباً سبھی معاملوں میں یہ سب نشے کی حالت میں ہوتا ہے. ایڈز دنیا میں پھیل رہا ہے، اس کا ایک سبب منشیات ہے. اس لیے قرآن فرماتا ہے منشیات اور جوا یہ شیطان کے کام ہیں، پرہیز کرو ان کاموں سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اگر تم ان بری چیزوں سے پرہیز کرتے ہو تو یہ عالمی بھائی چارے کی مدد ہوگی تمام کائنات میں پھیلنے کے لیے. قرآن مجید فرماتا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32، خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے. اسلام بدکاری کے خلاف ہے. قرآن مجید فرماتا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 اور 12 کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کوئی جماعت دوسری جماعت سے مسخرہ پن نہ کرے. ممکن ہے کہ یہ اس سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں سے مسخرہ پن کریں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو. اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ کسی کو برے لقب دو. بہت بدگمانیوں سے بچو. یقین مانو بعض بدگمانیاں گناہ ہیں. اور بھید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا؟ قرآن فرماتا ہے کہ اگر آپ غیبت کرتے ہیں، آپ کسی پر پیٹ پیچھے تہمت لگاتے ہیں، یہ ٹھیک اسی طرح ہے جیسے آپ کھا رہے ہو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت. اور مردار بھائی کا گوشت کھانا دوہرا گناہ ہے. مردار گوشت کھانا اپنے آپ میں حرام ہے، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا دوہرا جرم ہے. یہاں تک کہ آدم خور جو کھاتے ہیں انسانی گوشت، وہ بھی نہیں کھاتے اپنے بھائی کا گوشت. اس لیے اگر آپ غیبت کرتے ہیں، اگر آپ کسی کے پیٹ پیچھے اس کے بارے میں بری بات کرتے ہیں، یہ دوہرا جرم ہے. یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے. اور قرآن جواب دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں اس سے گھن آئے گی، کوئی اسے پسند نہیں کرے گا. قرآن فرماتا ہے سورہ ھمزہ میں سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو. اخلاقی طور طریقوں کے یہ سارے قانون جو دیے گئے ہیں قرآن مجید اور صحیح حدیث میں، وہ عالمی بھائی چارے کو بڑھاوا دیتے ہیں. عالمی بھائی چارے پر بات کرنے کے علاوہ اسلام کی خاصیت یہ کہ یہ عملی طور پر عالمی بھائی چارے کو قائم کرتا ہے. مسلمان دن میں 5 بار اپنی نمازوں میں عالمی بھائی چارے کا مظاہرہ کرتے ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم عملی طور پر مظاہرہ کرتے ہیں عالمی بھائی چارے کا. صحیح بخاری میں یہ بتایا گیا ہے، جلد نمبر 1 کتاب الاذان میں باب نمبر 75 حدیث نمبر 692، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب ہم نماز کے واسطے کھڑے ہوتے، ایک صحابی کا کاندھا برابر کھڑے صحابی سے ملا ہوتا، ہمارے پاؤں برابر والے پاؤں سے چھو رہے ہوتے. پیارے نبی نے فرمایا، یہ بتایا گیا سنن ابو داؤد میں جلد 1 کتاب الصلاح باب نمبر 245 حدیث نمبر 666، ہمارے نبی نے فرمایا نماز شروع کرنے سے پہلے کہ صفیں سیدھی کرو، کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہو، اور درمیان میں کوئی فاصلہ یا جگہ شیطان کے لیے نہ چھوڑو. نبی نے فرمایا نماز میں ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہو اور شیطان کے داخل ہونے کے لیے کوئی جگہ مت چھوڑو. نبی اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے تھے جسے آپ دیکھتے ہیں اونیڈا ٹی وی ایڈ میں. آپ اونیڈا ٹی وی ایڈ جانتے ہیں؟
शैतान 2 सींगों और 1 पूंछ वाला। नबी उस शैतान का जिक्र नहीं कर रहे थे, वो तो जिक्र कर रहे थे नस्ल परस्ती के शैतान का, जात पात का, रंग का, दौलत का, बिना लिहाज के, चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे बादशाह हो या फकीर। जब आप इबादत के लिए खड़े हो, जब आप नमाज के लिए खड़े हो, तो कांधे से कांधा मिलाकर, क्योंकि इस तरह भाईचारा बढ़ता है। नस्ल का शैतान, जात पात का, रंग का, अकायद का, दौलत का आपके दरमियान नहीं आता। और बैनुल अक़वामी भाईचारे की बेहतरीन मिसाल आपको हज के दौरान देखने मिलती है। तकरीबन 25 लाख लोग दुनिया के अलग अलग मकामात से आते हैं मक्का हज अदा करने के लिए। लोग दुनिया के अलग अलग मकामात से, अमेरिका से, कनाडा से, यूके से, सिंगापुर से, मलेशिया से, इंडिया से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से, दुनिया के अलग अलग मकामात से आते हैं। और आदमी बगैर सिले कपड़े के 2 टुकड़े पहने होते हैं जो अक्सर सफेद होते हैं। आप नहीं पहचान सकते जो शख्स आपके बराबर खड़ा है वो बादशाह है या फिर फकीर है। ये बेहतरीन मिसाल है बैनुल अक़वामी भाईचारे की। ये दुनिया का सबसे बड़ा सालाना इज्तिमा है। 25 लाख लोग इकट्ठा होते हैं हर साल, और जो इंसान आपके बराबर खड़ा है आप नहीं जान सकते कि वो बादशाह है या फकीर। बिना लिहाज किए कि अमीर है या गरीब, काले हैं या गोरे, दुनिया के जिस हिस्से से भी आप आ रहे हैं, आपने पहनी है एक ही तरह की पोशाक। और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी तकरीर में हज्जतुल विदा के मौके पर, आपने फरमाया अल्लाह सिर्फ एक है और कोई अरब बड़ा नहीं है किसी गैर अरब से, ना ही गैर अरब बड़ा है एक अरब से। एक गोरा बड़ा नहीं है एक काले से, ना ही एक काला गोरे से। बड़ा होने का एक ही मेयार है, तकवा। ये है नेकी, ये है दीनदारी, ये है अल्लाह का खौफ। पता नजर आपका ताल्लुक किसी भी नस्ल से हो, आपका रंग कुछ भी हो, ये बात आपको बड़ा नहीं बनाती। अल्लाह के नजदीक सब बराबर है। अगर आप ज्यादा दीनदार हैं, ज्यादा अल्लाह से आगाह हैं, ज्यादा नेक है, सिर्फ तभी आप दूसरे इंसानों से बढ़कर हो सकते हैं। और जब हज अदा किया जाता है, हर शख्स पुकारता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। वो दोहराते रहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, यहां तक कि जब वो लौटता है हज से, वो हमेशा उसके दिमाग में रहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जिसका मतलब है मैं हाजिर हूं, ऐ मेरे रब मैं हाजिर हूं। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, मैं हाजिर हूं, तेरा कोई शरीक नहीं है, मैं हाजिर हूं। इन्नल हम्दा वन निअमता, तमाम इबादतें तेरे लिए हैं, सब अता किया हुआ तेरा है। लक वल मुल्क ला शरीक लक, तुझी से ही सारी सल्तनतें तमाम कायनात, और तेरा कोई शरीक नहीं है। ये नक्श हो जाता है उसके जहन में कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूं, ऐ मेरे रब मैं हाजिर हूं। और इस्लामी यकीन की बुनियाद है यकीन रखना कि एक है और वाहिद है, बनाने वाला और पालने वाला तमाम कायनात को। वो अकेला ही इबादत के लायक है। और एक अल्लाह में यकीन रखने के सबब से ही हो सकता है आलमी भाईचारा। इसका मतलब है उसी अल्लाह ने तमाम इंसानों को बनाया, चाहे आप अमीर हैं या गरीब, चाहे आप एक मर्द या औरत, चाहे काला या गोरा, किसी भी जात रंग या अकीदे से आपका ताल्लुक हो, सब बराबर हैं, क्योंकि सबको बनाया है एक और वाहिद बनाने वाले ने, खुदा बरतर ने। अगर आप सिर्फ एक खुदा को मानते हैं तो अमल में ला सकते हैं आलमी भाईचारे को। यही सबब है कि सभी बड़े मज़ाहिब जो खुदा के तस्वुर में यकीन रखते हैं, उनमें से ज्यादातर यकीन रखते हैं वजूद पर एक खुदाए बरतर के। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक मजहब का मतलब है एक यकीन इंसानों पर हुकूमत करने वाली सबसे बड़ी ताकत में एक खुदा या बहुत से जो इबादत और फर्माबरदारी के लायक है। इसलिए मुख्तसर में अगर आप तज्जिया करना चाहते हैं किसी मजहब का,
تو آپ کو سمجھنا ہوگا اس مذہب میں خدا کا تصور. اور کسی بھی مذہب میں خدا کے تصور کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ دیکھا جائے ماننے والے کیا کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سے ماننے والے خود نہیں جانتے ان کی مذہبی کتابیں خدا کے بارے میں کیا کہتی ہیں. بہترین طریقہ ہے تجزیہ کرنے کا کہ اس مذہب کی کتابیں خدا کے بارے میں کیا کہتی ہیں. اور قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجیے کہ اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے. پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ولا نشرک بہ شیئا، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائے. فإن تولوا، پس اگر وہ منہ پھیر لے، فقولوا اشہدوا، تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو، بأننا مسلمون، ہم تو مسلمان ہیں، جھکاتے ہیں اپنی منشا کو سامنے اللہ کے. اللہ آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے کس طرح بات کی جائے مختلف لوگوں سے. یہ کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے. پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں. اس لیے خدا کے تصور کو سمجھنے کے لیے کسی بھی مذہب میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کتابیں کیا بولتی ہیں خدا برتر کے بارے میں. اگر آپ نے خدا کے تصور کو سمجھ لیا، آپ سمجھ جائیں گے مذہب کو. ہم سب سے پہلے تجزیہ کرتے ہیں خدا کے تصور کا ہندوازم میں. اگر آپ ایک عام ہندو سے پوچھیں گے جو عام آدمی ہے کہ کتنے خدا موجود ہیں، کوئی کہے گا 3، کوئی کہے گا 100، کوئی کہے گا 1000، جبکہ دوسرے کہیں گے 33 کروڑ 330 ملین. لیکن اگر آپ پوچھیں ایک قابل آدمی سے جو ماہر ہو ہندو کتابوں کا، وہ آپ کو بتائے گا کہ ہندوؤں کو حقیقت میں پوجنا چاہیے صرف ایک خدا کو، اور ان کو یقین رکھنا چاہیے صرف ایک خدا میں. لیکن عام ہندو یقین رکھتا ہے ایک فلسفی میں جسے کہا جاتا ہے پینتھیزم. عام ہندو کیا کہتا ہے کہ ہر چیز خدا ہے، پیڑ خدا ہے، سورج خدا ہے، چاند خدا ہے، بندر خدا ہے، انسان خدا ہے، سانپ خدا ہے. ہم مسلم کیا کہتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے، خدا کا لگا کر سب کچھ خدا کا ہے. پیڑ خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، چاند خدا کا ہے، بندر خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے، سانپ خدا کا ہے. اس لیے بڑا فرق ہندو اور مسلمانوں کے بیچ یہ ہے کہ عام ہندو کہتا ہے کہ ہر چیز خدا ہے، ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے، خدا کا لگا کر. صرف فرق ہے کا. اگر ہم سلجھا سکیں اس کا کے فرق کو، ہندو اور مسلمان ہم ایک ہو جائیں گے. ہم اسے کیسے کریں؟ قرآن فرماتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تمہیں برابر ہے. پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. سب سے زیادہ عام کتاب جسے سب سے زیادہ پڑھتے ہیں ہندوؤں میں وہ ہے بھگوت گیتا. اگر آپ بھگوت گیتا پڑھیں ادھیائے 7 شلوک 20، یہ کہتا ہے کہ سب جن کی عقلیں ہڑپ لی ہیں دنیاوی خواہشات نے، وہ پوجا کرتے نیند دیوتاؤں کی. جس کا مطلب ہے وہ جن کی عقلیں ہڑپ لی ہیں دنیاوی خواہشوں نے، وہ پوچھتے ہیں دیوتاؤں کو ایک سچے خدا کے علاوہ. اور اگر آپ اپنشد پڑھیں جو ایک اور مذہبی کتاب ہے ہندوؤں کی، اس کا ذکر ہے چھندوگیا اپنشد میں ادھیائے 6 ورگ نمبر 2 شلوک نمبر 1، ایکم ایو دویتیم، صرف ایک خدا ہے دوسرا نہیں. اس کا ذکر ہے سویتاسواترا اپنشد میں ادھیائے نمبر 6 شلوک نمبر 9، نہ کسے کسج جنتا نہ کدیپا، جس کا مطلب ہے اس کا خدا برتر کا کوئی پالنہار نہیں ہے اور نہ ہی اس کے کوئی ماں باپ ہیں. اس کا ذکر ہے سویتاسواترا اپنشد میں ادھیائے نمبر 4 شلوک نمبر 19، نہ تس سے پرتیما استی، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اس کا ذکر ہے سویتاسواترا اپنشد میں ادھیائے نمبر 4 شلوک نمبر 20 کہ اس کا کوئی آکار نہیں ہے، کوئی اسے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. ہندوؤں کی کتابوں کے بیچ سب سے زیادہ ماننے ہیں وید. بنیادی طور پر 4 وید ہیں،
رگ وید، یجر وید، سام وید اور اتھرو وید۔